بلدیاتی الیکشن 2026 میں ہونے کا امکان۔ آئندہ انتخابات 2025 ایکٹ کے تحت ہوں گے۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین اب کونسلرز منتخب کریں گے۔ یونین کونسل کا ہاؤس 13 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ 9 کو کونسلرز منتخب ہوں گے۔ لیڈیز، یوتھ، لیبر اور اقلیتی کونسلر کی مخصوص نشستیں ہوں گی۔ 1 ماہ میں منتخب نمائندے کو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہونا ہوگا۔ نئے ایکٹ میں شہر میں 10 میئرز اور 20 ڈیپٹی میئرز ہوں گے جو سیکرٹری بلدیات کو جواب دہ ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا امام مسجد کے لیے تاریخی اقدام۔ پہلی بار 65,000 مساجد کے اماموں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مریم نواز بولی، امام مسجد معاشرے کا قابل احترام اور تکریم فرد ہے۔ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی رائے اجتماع کی فول پروف سیکیورٹی کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا امن و امان اور عوامی سہولیات پر زور۔ اجلاس سے خطاب میں بولی، پنجاب میں امن و امان بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی میری ترجیح ہے۔ انتظامیہ عوام کی شکایات کا فوری ازالہ کرے اور کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ای بزنس پروجیکٹ کے اجراء پر اظہار مسرت۔ ای بزنس کے لیے 2 ہفتے کی ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت۔ تمام محکموں اور اتھارٹیز کو مقررہ مدت کے اندر NOC جاری کرنے کا حکم۔ سرخ فیتے کے خاتمے اور کاروبار میں آسانیوں پر زور۔ ای بزنس کو عوام کے اعتماد کی بحالی اور سہولت کے لیے گیم چینجر قرار دیا۔ شریف خاندان کی چشم و چراغ مریم نواز کی 52ویں سالگرہ۔ سیاست کے نشیب و فراز سے گزرتی آئرن لیڈی، عوام کی خدمت میں پیش پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز آج زندگی کی 52 بہاریں دیکھ چکی۔ مریم نواز نے 28 اکتوبر 1973 کو شریف خاندان میں آنکھ کھولی۔ 2012 میں سیاست کا آغاز کیا۔ اپنی صلاحیتوں سے بہت جلد لیگی سیاست کی مؤثر ترین آواز بن گئیں۔ 2017 میں عالمی میڈیا نے بھی ان کی قیادت کو تسلیم کیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ امن و امان کی صورتحال اور دیگر عوامی مسائل پر گفتگو۔ سیلاب متاثرین کی امداد کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ نون لیگی رکن خالد محمود نے الزام لگایا کہ احمد پور شرقیہ میں غریب عوام کو مالی امداد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ غیر مالکانہ زمین رکھنے والوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ ریور بیڈ پر موجود متاثرین کو الگ زمین اور 5 سے 10 لاکھ روپے تک مالی امداد دی جائے گی۔ زمین، مکانات اور جانوروں کے نقصانات کا معاوضہ ہر متاثرہ خاندان کو فراہم کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی نون لیگی رکن خالد محمود کے الزام پر وضاحت۔ کورم پورا ہونے پر ملتوی ہونے والا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام۔ پنجاب سیاحت و ورثہ اتھارٹی ایکٹ 2025 اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ مجوزہ اتھارٹی وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں قائم ہوگی۔ اتھارٹی پالیسی سازی، ورثے کے تحفظ اور ماحول دوست سیاحتی منصوبوں کی نگرانی کرے گی۔ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس۔ پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس ترمیم بل 2025 متفقہ طور پر منظور۔ بل کا مقصد 1997 کے نارکوٹک کنٹرول ایکٹ کے ساتھ قانونی ہم آہنگی اور منشیات کی غیر قانونی تیاری، ترسیل اور سمگلنگ کے خلاف مؤثر کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔ اجلاس میں محکمہ ایکسائز نارکوٹکس کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ بارشی پانی کے ذخیرہ کے لیے 8 واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ سست روی کا شکار۔ پنجاب حکومت نے منصوبہ بجٹ 2024-25 میں شامل کیا تھا۔ منصوبوں کے فنڈز کی منظوری کے باوجود مکمل اجراء نہ ہونے سے تاخیر۔ رواں سال میں فنڈز کے جزوی اجراء سے کام متاثر۔ بارشی پانی محفوظ بنانے کے منصوبے پر وقت مکمل نہ ہونے کا خدشہ۔
LTA نے قیمتی ریکارڈ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ LTA کی چھت پر نقشہ منظوری کی درجنوں فائلیں پھینک دی گئیں۔ تاجر پورہ ہاؤسنگ اسکیم کی فائلیں LTA کی چھت سے برآمد۔ شہریوں کی قیمتی درخواستیں اور نقشے ہوا اور بارش کے رحم و کرم پر فائلوں میں شہریوں کے گھر اور پلاٹوں کے خواب دفن کر دیے گئے۔ LTA ٹاؤن پلاننگ کے افسران اور عملہ فائلوں کی حفاظت میں ناکام۔ فائلوں کو چھت پر پھینکنا ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم پر سوالیہ نشان ہے۔ ایکسائز آفس جوہر ٹاؤن میں چوری کی دوسری واردات۔ آفس سے فائلیں چوری کرنے کا خدشہ، پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ ETO معین شاہ کہتے ہیں شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ آفس میں گاڑیوں کی فائلیں بکھری پڑی ہیں۔ گاڑیوں کے مالکان کے آنے سے پتہ چلے گا کہ کون کون سی فائلیں غائب ہیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ میں تبادلوں اور تعیناتیوں کے معاملات تاحال پٹری پر نہ چڑھ سکے۔ 1.5 درجن سے زائد ملازمین تعیناتیوں کے منتظر گھروں پر بیٹھ کر تنخواہیں وصول کرنے لگے۔ چیئرمین کی اختیارات استعمال نہ کرنے کی پالیسی سے بورڈ کی کارکردگی متاثر۔ تبادلوں اور تعیناتیوں کی پالیسی بنانے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی 15 روز میں TORs تیار کر کے چیئرمین کو رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی کے چیئرمین ثناء اللہ خان ہوں گے۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس۔ تمام انتظامی سیکرٹریز، ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، محکموں کے ڈائریکٹرز جنرل کی شرکت۔ اجلاس میں ای-بز پورٹل، شہریوں کی خوبصورتی کے لیے جاری ترقیاتی اسکیموں اور پرائس کنٹرول اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان بولے، ای-بز پورٹل صوبہ میں عوامی خدمت کے نئے دور کا آغاز ہے۔ چیف سیکرٹری کی پورٹل بارے آگاہی بڑھانے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ بھارت کی سموگ زدہ ہوائیں پنجاب کی فضاؤں میں داخل۔ بھارتی علاقوں میں فصلوں کی باقیات جلانے سے سموگ میں اضافہ۔ زہر آلود ہواؤں سے لاہور اور گردنواں میں فضائی معیار غیر صحت بخش قرار۔ شہر کا فضائی معیار اوسطاً 230 سے 280 AQI تک رہنے کا امکان۔ لاہور، شیخو پورہ، قصور اور گوجرانوالا میں اینٹی سموگ سکواڈز فعال۔ صنعتی زونز اور بھٹوں کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں آلودگی کا خاتمہ عوام کے تعاون سے ممکن ہے۔ باغوں کے شہر کو خوشبودار اور سرسبز بنانے کا مشن۔ کینال روڈ پر 2 لاکھ سے زائد گلاب کے پودے لگا دیے گئے۔ لاہور کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے PHA دیگر شاہراہوں پر بھی منصوبہ بڑھائے گی۔ شہر کے دیگر داخلی اور خارجی راستوں پر بھی گلاب کی شجرکاری کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق لاہور کو سٹی آف گارڈنز بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر مکمل کیے گئے منصوبے سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔